محسن نقوی صاحب نے صرف حکومت کو چارج شیٹ نہیں کیا تھا بلکہ اپنے آپ کو بھی چارج شیٹ کیا تھا، کیونکہ وہ اس حکومت کے طاقتور ترین وزیر ہیں اور ان کے پاس ایک عہدہ نہیں ہے بلکہ 2 عہدے ہیں۔ تو یہ صرف انہوں نے حکومت کو چارج شیٹ نہیں کیا تھا، ویسے تو انہوں نے سسٹم کا لفظ استعمال کیا تھا اور سسٹم کا رونا رویا تھا، لیکن غور سے دیکھا جائے تو بہرحال جو تنقید وہ سسٹم پہ کر رہے تھے یا حکومت پہ کر رہے تھے تو وہ تنقید ان پہ بھی صادق آتی ہے اور ثابت وہ بھی اس کی زد میں آتے ہیں۔ جو بلاول صاحب گنتی کی بات کر رہے ہیں تو بلاول صاحب بھی صرف حکومت کی الٹی گنتی شروع نہیں ہوگی وفاقی حکومت کی، بلکہ خود بلاول صاحب کے اقتدار اور ان کے والد صاحب کے اقتدار کی بھی الٹی گنتی شروع ہوگی، کیونکہ یہ سب ایک کشتی کے سوار ہیں۔ شہباز شریف صاحب ہو، محسن نقوی صاحب ہوں، بلکہ کسی حد تک اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہو اور زرداری صاحب ہوں، یہ سب ایک کشتی کے سوار ہیں۔ اگر یہ کشتی ڈوبے گی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا ایک کردار ڈوبے گا اور باقی نہیں ڈوبیں گے، کیونکہ مثلاً اب بلاول صاحب کے والد صاحب جس پروسیس کے نتیجے میں صدر بنے ہیں تو ان کو ووٹ انہی فارم 47 والوں نے دیا ہے، تو اگر وہ حکومت جعلی ہے، وہ اسمبلی جعلی ہے، تو پھر اس لحاظ سے وہ صدر صاحب بھی جعلی ہیں، اور ان کے 2 گورنر جو کہ اسی وزیر اعظم نے نامینیٹ کیے ہیں تو پھر وہ بھی جعلی ہیں۔ اور پھر اگر سسٹم کولیپس کر جاتا ہے تو کوئی سندھ میں جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور جو پیپلز پارٹی کی کمزوری بھی ہے سندھ، تو وہاں پہ تو کوئی آئیڈیل حکومت نہیں ہے، وہ حکومت بھی ان حکومتوں کے ساتھ جائے گی اگر کچھ ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ اس وقت صرف بیان بازی ہے جو وہ ہو رہی ہے۔ دوسرا، موجودہ جو سیاسی بساط ہے اس نے 2 سال سے زائد کا عرصہ بھی گزار دیا، تو اس کے بعد بوریت بھی ہو جاتی ہے، گلے شکوے بھی جنم لیتے ہیں، وہ ہوتے رہیں گے، لیکن سر دست مجھے کوئی خطرہ نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ تینوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اور ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کشتی کو ڈبولے جس میں وہ خود بھی بیٹھا ہوا ہے۔ تو سر یہ جو اب نئی خبر سامنے آئی ہے کہ احتساب ہوگا وزارتوں کا، یہ ایک سنجیدہ کوشش آپ کو دکھائی دیتی ہے یا کچھ اور؟ نہیں، یہ ہم نے ماضی میں بھی کئی مرتبہ سنا ہے اس پرائم منسٹر سے بھی اور باقی پرائم منسٹر سے بھی کہ وزارتوں کا احتساب اگر وہ کرنا چاہیں تو وہ روزانہ کی بنیاد پہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اور اس حکومت کا المیہ یہ ہے کہ صرف 2-3 افراد حکومت چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا صرف 2-3 افراد وہ وزیر نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت 1 درجن سے زیادہ وزیر ایسے ہوں گے جن کا اگر میں آپ سے پوچھوں یا باقی اپنے کولیگ سے پوچھ لوں یا خود مجھے بھی، تو آپ کو ان کے نام یاد نہیں ہوں گے، اور کارکردگی تو دور کی بات ہے کہ آپ ان کی کارکردگی کا حساب لگا لیں۔ تو ان کا بھی سٹائل یہی ہے میاں شہباز شریف صاحب کا کہ وہ 2-3 بندوں اور بیوروکریسی کے ذریعے حکومت چلاتے ہیں، اور پنجاب میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف 3 خواتین جو ہے وہ نظر بھی آ رہی ہیں اور وہ حکومت چلا رہی ہیں، باقی سارا کام بیوروکریسی سے لیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ اگر کوئی ٹارگٹس دیے گئے ہوں وزراء کو، اگر کچھ بہت زیادہ اختیارات دیے گئے ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر ان سے حساب بھی بنتا ہے، لیکن اگر ان کو نہ ٹارگٹس دیے گئے ہیں نہ ان کو زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے سنا کہ ایک بہت سینئر ترین منسٹر جو تھے وہ
बाहर जा रहे थे और छुट्टी के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो जो एक किचन कैबिनेट उनकी होती है उसकी तरफ प्रेफर किया, जिसका उन्होंने अपनी सीनियरिटी की वजह से बहुत बुरा मनाया। अच्छा। तो बदकिस्मती ये है कि हुकूमत पूरी तरह जमहूरी अंदाज में, और ये आज की बात नहीं है, आप पहले दिन से देख ले कि प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट को बहुत कम टाइम दे रहे हैं। काबीना का इजलास अपने भाई के बरक्स नवाज शरीफ साहब तो काबीना का इजलास भी नहीं करते थे महीनों, तो उनके बरक्स वो काबीना का इजलास रेगुलर कर रहे हैं। लेकिन असल में सब लोग देखते हैं कि गेम चलाने वाले वो चंद ही लोग हैं, जिनमें से एक मोहसिन नकवी साहब भी शामिल हैं। और फिर ये भी एक सवाल है कि क्या प्राइम मिनिस्टर उनसे ये पूछेंगे या नहीं पूछेंगे कि भाई आपने इतनी बड़ी बात कैसे कर दी। ये भी सवाल है कि पहले उन्होंने उनसे इजाज़त ली है या नहीं ली है, और अगर नहीं ली है तो फिर इस तरह की बड़ी बात करने और सिस्टम के बारे में इस तरह की उंगली उठाने के बाद क्या प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे बासपुरस करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है। और पंजाब का तो मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह सिंध में वो अपने तरस की हुकूमत है। सिंध में भी चंद लोग हैं जो कि एक ज़रदारी साहब के 2-3 ख़ास बंदे हैं, बिलावल साहब के 2-3 खास बंदे हैं, वही काम कर रहे हैं, उसके अलावा कोई नहीं। आपको तो आदि के चंद खास लोग हैं, वो नज़र भी आते हैं। नहीं, ज़रूरी नहीं कि काम कर रहे हों, लेकिन असल आगे नजर खास बंदे यही होते हैं और वो नज़र आते हैं।